أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ قرآن کریم نے پہلی آسمانی کتب کے احکام منسوخ کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے پہلی رسالتوں کو ختم کر دیا۔ یہ کتاب ربانی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس کے اتارنے والے نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے گا، اور اعراض کرنے والوں کو بدبختی کی وعید سنائی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اس میں کمی بیشی اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور قیامت تک یہ دنیا میں رہے گی۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرمان میں ہمیں بتایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، اور ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہم آپ کے لیے بہترین انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ ایک اور فرمان عالی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ بے شک ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف یہ کتاب اتاری، آپ لوگوں میں فیصلہ کریں اور خیانت کرنے والوں کا حمایتی نہ بنیں۔ اور فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا، کتاب میں سے بہت سی باتیں جو تم چھپاتے تھے اس نے ظاہر کر دیں، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کیا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے کام کرتے ہیں، اور تاریکیوں سے نکال کر اللہ کے حکم سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ایک اور ارشاد عالی ہے، فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ جو میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اور یہ فرمان ربانی بھی ملاحظہ فرمائیے، لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے آگے اور پیچھے باطل نہیں آ سکتا، حکمت والے اور تعریف والے اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ پر کیا اترا ہے۔ مجھے الکتاب یعنی قرآن اور اس کے مثل دیا گیا ہے، اور فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ دن رات اسے پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جسے مال عطا ہو اور وہ اسے دن رات اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو نشانیاں دی گئی ہیں جن کی انسانوں نے تصدیق کی، مجھے وحی کی نشانی عطا ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اگر آج موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہ تھا۔ کروڑوں مسلمانوں کا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وحی ہے جو اس نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو القا کی، اور اسی یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور کثیر تعداد نے اسے حفظ بھی کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن حکیم مختلف علوم کا خزینہ ہے۔ کائنات کے بارے میں وسیع معلومات، تاریخی علوم، تشریعی اور قانونی ضابطے اور حربی اور سیاسی اصول سب کچھ اس عظیم کتاب میں موجود ہیں، مگر اس کا پیش کرنے والا کسی مکتب یا مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی کی وحی ہے،
اس کتاب کے نازل کرنے والے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو چیلنج دیا ہے کہ اس کی مثل لا کر دکھائیں، جبکہ فصحائے عرب بھی اس چیلنج میں شریک تھے کہ وہ 10 صورتیں اس کی مانند لا سکیں، بلکہ ایک صورت ہی لا دیں، مگر یہ سب عاجز رہے اور اس کی مثل نہ لا سکے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک میں بعض ایسے امور غیبیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو قرآن کے بیان کے مطابق وقوع پذیر ہوئے۔ یہ بھی اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ان کے بعد قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ کیا عقل نزول قرآن کو محال قرار دیتی ہے یا اس کو ممنوع بتاتی ہے؟ نہیں، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے قرآن پاک نازل شدہ ہے۔ قرآن حکیم میں پیش کردہ تاریخی وقائع کا تحقیقی جائزہ لیا گیا تو وہ اس کے عین مطابق پائے گئے، اور اس میں جو پیش گوئیاں اور ان کا تذکرہ ہے وہ بھی حقائق کے مطابق ہے۔ احکام و شرائع کو دیکھا گیا تو ان سے مطلوبہ نتائج یعنی امن، عزت، کرامت اور علم و عرفان وغیرہ حاصل ہوئے۔ خلفائے راشدین کا زرعی دور اس کا شاہد عدل ہے کہ اس دعویٰ پر کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور وحی ہے، اور اسی نے اپنی مخلوق میں سے افضل اور خاتم النبیین پر اسے نازل کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔